أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی 7ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تم جان لو کہ تمہارے درمیان اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم اگر وہ تمہاری بہت سارے امور کے اندر اطاعت کرے تو لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر رکھا. وزینہ فی قلوبکم اور ایمان کو تمہارے قلوب کے اندر مرغوب کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور تمہارے لیے کفر اور فسق اور گناہ کو ناپسند فرمایا. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وہی لوگ ہدایت کے اوپر ہے. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فضل ہے اور نعمت. اللہ علیم الحکیم اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے آیتوں کے اندر ولید بن عقبہ اور بنی مستلق کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنی مستلق کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے آ کر خبر دی تھی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. جب یہ بات صحابہ نے سنی تو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان بنی مستلق کے خلاف جہاد کے لیے مجاہدین کے لشکر کو روانہ کیا جاوے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کی اس خبر کو قرائن قویہ کے خلاف سمجھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کیا بلکہ اس کی تحقیق کے لیے خالد ابن ولید کو روانہ فرمایا تھا. اور اس سے اگلی آیت میں قرآن پاک نے یہ قانون بیان کر دیا کہ اگر کسی آدمی کی خبر میں قرائن قویہ سے شبہ پیدا ہو جاوے تو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو اب اس آیت کریمہ میں حضرات صحابہ کو دوسری بات کی ہدایت یہ دی گئی کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رائے دی تھی بنی مستلق کا جو واقعہ سن کر آپ کا جوش اور غیرت ایمانی کے سبب تھا، لیکن آپ نے جو رائے دی تھی وہ رائے درست نہیں تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر عمل کیا وہی درست تھا. صحابہ کو اس آیت کریمہ کے اندر یہ تعلیم دی گئی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہت سارے امور کے اندر تمہاری بات کی اطاعت کر لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اگرچہ دنیاوی امور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے
کبھی کبھی خلاف مصلحت بھی ہوا کرتی ہے، امکان ہے، اور یہ شان نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے، شان نبوت کے خلاف بھی یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہر ایک معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے اوپر ہی عمل کرے تو تمہارے اندر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر صحابہ کو اس بات کی یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ اگر مشورہ طلب امور کے اندر اگر تم سے کوئی رائے پوچھی جاوے تو تم رائے دینے کے مکلف ہو۔ اب تم یہ سوچے کہ ہماری رائے ہی کے اوپر عمل کیا جاوے تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر ایک امور کے اندر اللہ کے رسول تمہاری اطاعت کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فراست اور دانش مندی عطا فرمائی تھی وہ آپ کو کہاں حاصل ہے؟ اور اگر تمہاری رائے کے اندر مصلحت ہے، تمہاری رائے ہی کے اندر مصلحت ہے، صحابہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن تم اطاعت رسول کے لیے اپنی رائے کو بھی چھوڑ دیتے ہو تو زیادہ سے زیادہ تمہارا نقصان دنیاوی تھوڑا سا نقصان ہوگا، برخلاف اس کے کہ تمہارے تابع اور تمہاری رائے کے اوپر چلنے کے بجائے تھوڑا سا نقصان ہوگا۔ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی رائے کو چھوڑ دیا تو ممکن ہے تم کو تھوڑا نقصان ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر آپ کو جو اجر اور ثواب ملے گا وہ کہیں زیادہ ہے، وہ کہیں زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، ان گنت احسانات ہیں۔ ان احسانات کے نتیجے کے اندر امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، لیکن ان حقوق کے اندر بنیادی 3 حق ہیں، اور یہ تینوں حق عقیدہ رسالت کے ساتھ متعلق ہے، عقیدہ رسالت کے متعلق ہے۔ کوئی بھی ایمان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان شناس نہیں ہو سکتا، اور نہ اس آدمی کا عقیدہ رسالت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان 3 حقوق کو نہ جانے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عظمت کا۔ کل کائنات، ساری دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم سمجھنا ہر امتی کا ایک فریضہ ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور آگے فرمایا کہ میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں بلکہ اظہار حقیقت کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کا۔ دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اپنی مال تجارت اور سارے لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والے کے لیے نبی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی طرح لیے اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک عام بات ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت، دلی محبت کرتا ہے تو اس کے 3 سبب ہیں، اس کو دھیان سے سنیے آپ، اس کے 3 سبب ہیں۔ ایک ہے کمال، ایک ہے حسن و جمال،
اور ایک ہے احسان۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے آدمی دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کے اسباب میں سے یہ تینوں میں سے کوئی ایک ضرور سبب ہوگا۔ بعض لوگوں نے چوتھا ایک سبب بھی بتلایا ہے، مال، پیسہ، لیکن میں مال کو اور مالداری کو اس لیے شمار نہیں کرتا کیونکہ مالداروں کی چاپلوسی، آؤ بھگت، خوش آمد کی جاتی ہے، ان سے دلی محبت نہیں کی جاتی، دلی محبت نہیں کی جاتی۔ اور اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ مال بھی اسباب محبت کے سبب، اسباب محبت کا ایک سبب ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ مال یہ روپے پیسے کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں ہے لیس الغنا عن کثرت العرق ولكن غنا غنى النفس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مالداری یہ کثرت سامان، کثرت مال و پیسہ کا نام نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، دل کی مالداری اور سخاوت کا نام ہے، اور سخاوت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ رات کو ہوتا، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ کب اس کو خرچ کر دیا جائے، کب اس کو دے دیا جائے، اتنے سخی تھے۔ تو بہرحال اگر مال کو شمار کر بھی لیا جائے تو سب سے بڑے مالدار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے۔ تو سب سے پہلا سبب محبت کرنے کا کمال ہے، کمال۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ان سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہوا ہے، لیکن ہم ان سے اس لیے صرف محبت کرتے ہیں کہ ان کے اندر کمال تھے۔ حاتم طائی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن لوگ آج بھی اس سے محبت کرتے، کیوں؟ کہ وہ سخی تھا۔ نوشیروہ بادشاہ ہم میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن لوگ آج اس سے محبت کرتے کیونکہ اس کے اندر عدل و انصاف کا کمال تھا۔ اگر ہم ان لوگوں سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت نہ ہو؟ کیونکہ ہم حاتم طائی کی سخاوت کو مانتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بنسبت اس کی کیا سخاوت ہے؟ نوشیروہ کے عدل و انصاف کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے سامنے نوشیروہ کا کیا عدل و انصاف ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو اگر ہم کسی سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ دوسرا سبب حسن و جمال، کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگرچہ حسن و جمال یہ دائمی اور حقیقی محبت کا معیار نہیں ہے، لیکن آپ بہت سارے لوگ حسن و جمال سے مرغوب ہو جاتے ہیں اور محبت کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو ہمارے نبی زیادہ حقدار ہیں۔ بات یاد رکھیں، اللہ کا ہر پیغمبر حسین ہوتا ہے، ہر پیغمبر حسین، لیکن جبرائیل امین یوں فرماتے ہیں، جبرائیل امین یوں فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کا چپا چپا میں پھرا ہوا ہوں، مشرق و مغرب کی سیاحت میں نے کی ہے، سیر و تفریح کی ہے، اور میں نے حسین و جمیل ایسے لوگ دیکھے ہیں جو حسن و جمال کے شاہکار تھے، میں نے ایسے حسین بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی بتوں کی طرف پرستش کی جاتی تھی، لیکن اے آمینہ کے لال، اے آمینہ کے لال، جب سے میں نے تجھے دیکھا ہے میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ تجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے۔ تو اگر ہم حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ تیسرا سبب محبت کا احسان۔ عربی کا مقولہ ہے کہ احسان، آدمی اس محسن کا غلام بن جاتا ہے۔
جب کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو آدمی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے والدین، نہ ہمارے اساتذہ، نہ ہمارے رشتے دار ہمارے اوپر انہوں نے اتنا احسان نہیں کیا جتنا احسان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اللہ سے ملایا ہے۔ تو اگر ہم کسی سے احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا حق جو ہے وہ ہے محبت کا۔ تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ رسالت کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے اطاعت کا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو شخص بھی دنیا کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب الطاعت نہیں سمجھتا ہے وہ آدمی ایمان سے خارج ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی خواہشات اور اپنی مرغوبات کے مطابق کرنا یہ غیر ایمانی فعل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہم سب کے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے حکم کو مانیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلے۔ یہ تربیت صحابہ کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کو اپنا منصب بنا لو، کہ اپنی رائے کو ان کے سامنے بالکل نہ ہونے کے برابر کر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی بات کو یہاں پر سمجھایا گیا، وَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ حالانکہ اس موقع کے اوپر اس وقت جتنے بھی ایمان والے تھے ان میں سے کون نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں؟ سب جانتے تھے، لیکن جذبہ اطاعت کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس تعبیر کو استعمال فرمایا کہ اطاعت رسول دل کے اندر جذبہ رسول اور اطاعت رسول عظمت رسول دل کے اندر بیٹھ جاوے، اور اتنی بیٹھ جاوے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جاوے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں کہ تمہاری صحابہ، تمہاری تو یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تم تو بلا واسطہ بلکہ فیس ٹو فیس ان سے مستفید اور فائدہ حاصل کر رہے ہو، اور میرے نبی جو کچھ بھی تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ اس کے اندر کسی کی خواہش اور ترغیبات اور کسی کی بھی خواہش کا اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ میرے نبی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ میری طرف سے ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے میرے نبی جو بھی رائے قائم کرے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معین ہوا کرتی ہے، اس لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر چنو چرا کرے، جو رائے قائم کر دے اور جو فیصلہ کر دے اس کو تم مان لو۔ ہاں البتہ اگر اللہ کے رسول تم سے کوئی مشورہ طلب کرے یا تمہیں کوئی عہدہ سپرد کرے تو یہ الگ بات ہے، یہ ساری تفصیلات اس زمانے تک محدود ہیں جس زمانے کے اندر شریعت ابھی مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، شریعت کے احکام آ رہے تھے، اس میں رد و بدل ہو رہا تھا، احکامات منسوخ ہو رہے تھے، لیکن جب شریعت 23 سال کے اندر مکمل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب پورا نظام متعین ہو گیا، اب ان احکام کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا مطاع بنایا گیا، اور ہر امتی کے اوپر بنیادی طور کے اوپر ہر امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن کر رہے۔
جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع بنایا گیا، آپ کی شریعت کو بھی اسی طرح مطاع بنایا گیا، اور ہر امتی شریعت کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو مطیع قرار دے۔ اسی لیے نائبین رسول امت کے علماء کو نائبین رسول اسی لیے فرمایا گیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے یہ لوگ حامل ہیں۔ اس لیے منسوخ احکام کے اندر کسی کی کوئی رائے مقبول نہیں۔ آج بہت سارے ایسے علماء جو صرف اپنے پیٹ کے لیے، جس کو علماء سوء کہا جاتا ہے، اور تعلیمی یافتہ آج کل کے لوگ منسوخ احکام کے اندر اپنی رائےوں کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ منسوخ احکام کے اندر کسی کی کوئی رائے قبول نہیں، کوئی رائے قبول نہیں۔ اگر کوئی رائے آدمی منسوخ احکام کے اندر اپنی رائے کو اظہار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع نہیں مان رہا، اپنا مطاع نہیں مان رہا، اللہ کے رسول کی شریعت کو وہ مطاع نہیں مان رہا، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بالکل غلط اور ایمان سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر سمجھایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بہت سارے امور کے اندر اطاعت کرتے، لَعَنِتُّمْ، تم مشکل میں پڑ جاؤ، تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ چونکہ دور صحابہ کے اندر دنیاوی امور کے اندر بعض مرتبہ صحابہ کی رائے کے اوپر بھی فیصلہ اور ان کی رائے بھی بالکل موافقت ہوتی ہے، لیکن یہ تو اس دور کے اندر تھا۔ اب تو کسی کی کوئی بات بھی مانی نہیں جائے گی، جو منسوخ احکام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دے کر گئے ہیں، اسی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہوگا، کسی کی کوئی رائے قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے ایمان کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ صحابہ، جن صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور کر رکھا تھا، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کا وہ نمونہ پیش کر دیا جو آج امت کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ خاص ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہوا کہ ان کا مزاج نبوی بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے اوپر دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز قربان کر دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان لبریز تھا، ان کے دل ایمان سے معمور ہو چکے تھے، اور خیر ان کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اس انعام کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرما رہے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر رکھا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو مزین کر رکھا ہے تمہارے قلوب میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند فرمایا تمہارے لیے کفر اور فسق کو اور نافرمانی کو، کہ وہ صحابہ جو جن صحابہ کو ایمان لانے سے پہلے کسی اور دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور لڑائی جھگڑا تو ان کی گھٹی کے اندر داخل تھا، ایسے صحابہ تھے لیکن ایمان لائے۔ ایسے صحابہ بھی تھے ایمان لانے سے پہلے شراب کے عادی بن چکے تھے، شراب کے عادی، لیکن ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد جیسے ہی شراب کی حرمت نازل ہوئی، ایسا ایمان اور دل کی دنیا انہوں نے ایسی بدل دی تھی کہ کبھی اس کی طرف ان کا خیال بھی نہیں گیا، کبھی ان کی طرف اس کا خیال بھی نہیں گیا۔ ایسی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائی تھی، اور صحابہ کے کیا کیا صفات اور کیا کیا واقعات بیان کیا جائے، جو کچھ بھی بیان کیا جائے بہرحال کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث کافی ہے کہ حضور نے فرمایا، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے،
کسی ایک کی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، یہی ایک فضیلت صحابہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ بہرحال صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے لیے کفر اور فسق اور گناہ کو ناپسند فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کے پاس بھی ایمان تھا، ہمارے پاس بھی ایمان ہے۔ فرق بہت بڑا ہے کہ صحابہ کا ایمان جو تھا ہمارے ایمان سے ان کی کیا نسبت۔ صحابہ ایسے دور کے اندر ایمان لائے جس دور کے اندر ایمان لانا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا اور اپنے آپ کو مار ڈالنے کے مترادف تھا۔ ہم جس ماحول کے اندر ایمان لائے وہاں پر کوئی بہت آسان تھا، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کا سا نام رکھ لیا، ہو گیا۔ لیکن صحابہ ایسے دور کے اندر ایمان لائے ہیں کہ ایسے دور کے اندر ایمان لانا گویا اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ صحابہ اور ہمارے ایمان میں یہی فرق ہے، اور پھر صحابہ نے اس ایمان کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں ہم بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فضلا من اللہ ونعما، اللہ نے یہ جو کچھ بھی ان کے لیے کیا کہ ایمان کو محبوب کر دیا اور گناہ نافرمی گناہ اور کفر اور فسوق کو ناپسند کیا، تو یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، ونعما، اور اللہ ہی کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے کی آیت کے اندر دو مسلمان گروہ